بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ چہارم کے کتاب نکاح میں، اور کتاب نکاح میں بھی پھر احکام اولاد میں سے ہم چند احکام تو پڑھ چکے، ان میں سے آج یہ پڑھیں گے کہ جناب ماں کے لیے مستحب ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اگر یہ پیسے لے لیکن وہ خود پلائے تو بہتر ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ اگر ماں اجیرہ بنی ہے بچے کو دودھ پلانے کی، کیا وہ کسی اور سے بھی دودھ دلوا سکتی ہے؟ اگر شوہر نے قید نہیں لگائی تھی کہ تم خود دودھ پلانا، تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ خود دودھ پلائے یا کسی اور سے جو ہے کیا وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ اچھا، اگر ماں سمجھتی ہے کہ ابھی بچے کا باپ مجبور ہے میرے سامنے، پیسے اتنے مانگتی ہے کہ عام دودھ پلانے والے اتنے نہیں مانگتی، مثلا عام عورتیں کہتی ہیں کہ ہم مہینے کے 5,000 لیں گی، یہ کہتی کہ میں تو 50,000 لوں گی، تو فرماتے ہیں واجب نہیں ہے کہ ماں کی بات مانی جائے، بلکہ شوہر اپنی جیب کے مطابق اس حساب سے چلے گا۔ اچھا، پھر ایک اعتراض لازم آتا ہے کہ اگر شوہر یہ عورت جو ہے کیا ہے سے بچہ دودھ کے لیے کسی اور کو دے، تو عورت کو تو بچے کے پالنے کا حق ہے، جو آج اس کے کچھ لینے پڑیں گے، حضانت کا حق وہ ضائع ہو جائے گا۔ کہتے نہیں، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے، پرورش یہ عورت کرے گی جو بچے کی ماں ہے، دودھ کوئی اور پلائے گی۔ جیسے عام طور بھی عورتیں جو مائیں ہوتی ہیں وہ خود اپنے بچہ کسی اور کے حوالے کرتی ہیں کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ پھر آگے بھی ہم آج جو حضانت کا کچھ حصہ پڑھیں گے، یعنی بچے کے پالنے کا حق کس کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، خاص طور پر جب ماں باپ ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں۔ تو ابھی چلتے ہم عبارت کی کو حق ہے ارضاؤہ کہ بچے کو دودھ پلائے، حیثو یستاجرھا جب ماں کو مزدوری پہ لیتا ہے الابو بچے کا باپ۔ اب کیسے دودھ پلائے؟ بنفسہا خود دودھ پلائے، وہ بغیرہا یا کسی اور عورت کو کہے کہ تم اسے دودھ پلاؤ، البتہ دوسری عورت اس وقت دودھ پلا سکتے اذا لم یشترط جب شرط نہ لگائی گئی ہو علیہا بچے کی ماں پر بنفسہا ارضاءہ بنفسہا کہ تم خود جو ہے کیا ہے اس کو دودھ پلاؤ گی۔ اگر ایسی شرط لگائی گئی تو یہ خود دودھ پلائے گی، کما جیسے کہ فی کل اجیر ہر اجیر مطلق میں ایسا ہی ہے۔ ہر اجیر مطلق کا مطلب کیا ہے کہ بھائی وہ جو اجیر مطلق ہے اس کی مرضی خود کام کرے یا کوئی اور کام کرنا چاہے تو اور اس سے بھی کام لے سکتا ہے۔ خود 500 روپے دہاڑی پہ یہ کام اس نے ذمہ لیا تھا، اب کسی دوسرے کو 300 میں دیتا ہے، بشرطی کہ اس پر شرط نہ لگائی گئی ہو تم خود کام کرو گے۔ وہی ہے یہ جو بچے کی ماں ہے اولا بہتر ہے بے ارضائہی کہ بچے کو دودھ پلائے، ولو بالاجرت اگرچہ مزدوری لے کر دودھ پلائے، البتہ ایک شرط ہے اذا قنعت جب بچے کی ماں کافی سمجھے، قناعت کرے بما اس رقم پر یقنع بہل غیرو جس رقم پر دوسرے قانے ہوتے ہیں، مردوں کی تو بات نہیں عورتوں کی، یعنی جو دوسرے دودھ پلانے والی رقم کی ڈیمانڈ کرتی ہے اتنی ہی اگر کہے کہ مجھے دے دو تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ یہ دودھ پلائے، او انقص یا یہ دوسری عورتوں سے بھی کم پیسے لیتی ہے تو بھی ماں کے ہی حوالے بچہ ہوگا، او تبرعت یا ماں کہتی ہے میں مفت میں دودھ پلاؤں گی تو بطریقن اولا فیہما کم پیسے لینے والی صورت میں اور مفت میں دودھ پلانے والی صورت میں ماں اولا ہے دوسری عورتوں سے۔ ولو طلبت اگر ماں طلب کرتی ہے زیادتاً عن غیرہا کہ مجھے دوسری عورتوں سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ پیسے دے دو، جاز للاب تو باپ کے لیے جائز ہے انتزاعہ بچے کو جدا کرے منہا اس ماں سے، اور کیا کرے وہ تسلیمہ الی الغیر اور اس بچے کو دوسری عورت کے حوالے کر دے۔ اب الذی کہہ رہا ہے، حالانکہ غیر سے مراد تو عورت ہے، الذی یاخذ انقص
الذی غیر کے حوالے سے کہا، یعنی وہ عورت جو بچے کی ماں سے کم پیسے لیتی ہے اس کے حوالے کر دے، او یتبرأ، یا وہ عورت جو مفت میں آ کے دودھ دینا چاہتی ہے۔ وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ، سمجھ میں آتا ہے یہ جو مصنف صاحب نے فرمایا کیا، انتزاعُهُ، انتزاع کا لفظی ترجمہ جو ہے چھیننا، یعنی بچہ چھین سکتا ہے باپ، و تسلیمہ، اور بچے کو حوالے کر دے گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سکوت و حضانتہا، کہ عورت کے پرورش والا حق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بھی کا مطلب کیا؟ جیسے دودھ پلانا ختم ہو گیا، ایسے اس کے پالنے اور پرورش والا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ احد القولین، فرماتے ہیں دو قول میں سے ایک قول یہی ہے کہ حق کی حضانت ختم ہو جائے گا۔ وَوَجْهُ، وجہ کا مطلب کیا ہے کہ بھائی کیوں حضانت ماں والی جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ فرماتے ہیں لزوم الحرج، شوہر بیچارے کو تکلیف ہوگی، بالجمع، کہ وہ اکٹھا کرے کس کو؟ بین کونہ ہی، کہ یہ بچہ ہو فی یدہ، ماں کے ہاتھ میں، وہ تولی غیرہا، اور ماں کے علاوہ کوئی اور ذمہ لے لے کس کا؟ ارضاء ہو، کہ بچے کو وہ دودھ پلائے۔ یعنی پھر تو یہ شوہر جو ہے کاروبار چھوڑ دے، صبح کو بچہ لے جائے ادھر دودھ پلائے، پھر لے آئے اپنی ماں کے پاس کہ اس کو سنبھالو، پھر 2 گھنٹے کے بعد دودھ پلانے کے لیے لے جائے، یہ بہت اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ وَلِظَاهِرِ روایت، اور ایک روایت سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ماں کا حق حضانت ختم ہو جائے گا۔ وہ روایت کس کی ہے؟ داؤد بن الحسین، داؤد بن حسین کی ہے، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ روایت کے الفاظ کیا ہے؟ ان وجد الابو، اگر باپ پاتا ہے من ایک ایسی عورت، یرضعہ، جو بچے کو دودھ پلائے، باربعۃ دراہم، 4 درہموں میں، وقالت الام، اور بچے کی ماں کہتی ہے لا ارضعہ الا بخمسۃ دراہم، میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی مگر 5 درہموں میں، فإن لہ، تو امام فرماتے ہیں باپ کو حق ہے، ان ینزعہ منہا، کہ وہ اس بچے کو جدا کر دے، چھین لے اس ماں سے۔ بس اس کا معلوم، اس حدیث سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جناب اس کا حضانت کا حق ختم ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ شہید اول کا کیا نظریہ ہے، شہید ثانی۔ والاقوى بقاء حق الحضانت، بھائی قول قوی یہ ہے کہ باقی ہے عورت کے پرورش والا حق، ٹھیک ہے، لہا اس ماں کا، لعدم تلازمہما، اس لیے کہ کوئی جو ہے کیا ہے لزوم نہیں ہے کس میں؟ جناب حضانت میں اور دودھ پلانے میں، دونوں الگ کام ہیں۔ وحین اذن، جب ماں کے حضانت والا حق باقی ہے، وَتَأْتِ الْمُرْضِعَةُ، پھر کیسے ہوگا؟ دودھ پلانے والی آئے گی، وَتُرْضِعُهُ، اور وہ اس بچے کو دودھ پلائے گی، اندہا، اس ماں کے پاس، مع الامکان، اگر یہ ممکن ہو اس عورت دودھ پلانے والی کا آنا جانا۔ فَإِن تَأَذَّرَ، اگر اس دودھ پلانے والی عورت کا آنا ممکن نہیں ہے، تو حمل الصبی، تو بچے کو لے جایا جائے گا، الی المرضعۃ، دودھ پلانے والے کی طرف، کب؟ وقت الارضاء خاصہ، صرف دودھ پلانے والے ٹائم پہ، باقی ٹائم اس کے بعد ہم نہیں رکھیں گے۔ فَإِن تَأَذَّرَ جَمِيعُ ذَلِكَ، اگر یہ تمام کام متعذر ہو گئے، یعنی دودھ پلانے والی بچے کے پاس نہیں آ سکتی، بچہ اس کے پاس کوئی نہیں لے جا سکتا، تو اتجہ سکوت و حقہا، پھر بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ ماں کا حق ساکت ہو جائے گا، من الحضانت، اس پرورش والا، کیوں؟ للحرج و ضرر، اس لیے کہ حرج اور ضرر لازم آتا ہے۔ اچھا اب چلتے ہیں کہ اگر بچے کی ماں کنیز ہے، وہ دودھ پلانے میں کیا انکار کر سکتی ہے؟ وللمولا، اور مولا کو حق ہے کس چیز کا؟ اجبار و امت ہی، کہ اپنے کنیز کو مجبور کرے، علی الارضاء لولدہا، کہ وہ کنیز اپنے بچے کو دودھ پلائے، وغیرہ ہی، یا کنیز کا بچہ نہیں ہے کسی اور کا بچہ ہے، اس کے لیے بھی مولا اس کو مجبور کر سکتا ہے، کیوں؟ لأن منافعہا، اس لیے کہ کنیز کے تمام منفعتیں، جناب وہ مملوکتن للمولا، وہ مملوک ہیں مولا کی، یعنی وہ اس کا دودھ بھی مولا کا، اس کا کام کاج بھی مولا کا، فاللہ تصرف ہو،
پھر مولا کو تصرف کا حق ہے فیہا ان تمام منافع میں کیف شاء جیسے چاہے، یعنی اس کنیز کو کہے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ یا محلے کے بچوں کو دودھ پلاؤ، بخلاف زوجتے لیکن بخلاف بیوی کے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، حرتن کانت ام مملوکتن لغیرہ، چاہے وہ بیوی آزاد ہو یا کسی اور کی جو ہے کیا وہ کنیز ہو، کیوں اگر کسی اور کی کنیز ہے تو آپ تو اس کو مجبور نہیں کر سکتے، معتادتن لارضاء اولادہا، چاہے اس بیوی کو عادت ہو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی، ام غیر معتادتن یا اس کو عادت نہ ہو، لأنه لا يستحق بزوجیہ، اس لیے کہ شوہر حقدار نہیں ہے کس کا، شادی کے ذریعے منافعہا، بیوی کے منافع کے، وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ الْإِسْتِمْتَاعَ، بالتحقیق شوہر کو صرف لذت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی حق حاصل نہیں ہے، وَمِنْهَا، اور جناب ان اولاد میں سے جو ہے کیا ہے وہ الحضانت، ایک حضانت ہے، حضانت کو کیسے پڑھیں، بالفتح، کہتے ہیں فتح کے ساتھ پڑھیں، وہی بھائی حضانت کا ذرا ہمیں مطلب تو سمجھا دیں، ولایت علی الطفل، بچے پر سرپرستی، والمجنون، اور پاگل پر سرپرستی، کیوں، لفائدت تربیت ہی، تاکہ اس بچے کی تربیت اچھی ہو سکے، اس کے تربیت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، وما یتعلق بتربیہ، اور وہ چیزیں جو تربیت کے ساتھ جو کیا ہے تعلق رکھتی ہیں، کیسے، من مصلحت ہی، جس میں بچے کی مصلحت ہے، مثلا من حفظ ہی، بیٹا چوک پہ نہیں جاؤ وہاں کا ماحول خراب ہے، وجعلہ فی سریرہ، بچے کو اپنے بستر میں قرار دینا اگر وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، ورفعہ، پھر اس کو بستر سے اٹھانا، سریر ویسے تخت اور بیڈ کی معنی میں بھی آپ لیں بھلے، وہ جناب کہل ہی، اس کو جو ہے کیا ہے سرما پہنانا، وہ دہن ہی، اور اس کو جو ہے کیا ہے تیل لگانا، وہ تنظیف ہی، اس بچے کی صفائی کرنا، وہ غسل خرق ہی، بچے کے کپڑے دھونا، ویسے خرق تو چھوٹے موٹے کپڑے کو کہتے ہیں جو عام طور پر اس کے جو ہے کیا ہے وہ صفائی اور پاکی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے آج کل پیمپر ہے، وسیاب ہی، اور بچے کے کپڑوں کو دھونا وغیرہ، ونحو ہی، وہی یہ جو ہم نے کام بتائے، یہ جو ہم نے حضانت بتائی، بے انسا الیق، یہ عورت کے لیے زیادہ لیاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، منہا، ان کاموں کے لیے، برجل، مرد سے یہ زیادہ عورت کے لیے مناسب ہے، فالامو احق کو بالولد، پس ماں زیادہ حق رکھتی ہے اپنے بچے کا، کب، مدت رضائے، جب وہ دودھ پلا رہی ہے، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا، اگرچہ بچہ مذکر بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اذا كانت الام، البتہ شرط ہے کہ جب وہ ماں کیا ہو، حرتن مسلمتن عاقلتن، آزاد بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور عقل مند بھی ہو، او کانا، یا ماں باپ دونوں ہوں، اے ابوان من رقیقین، دونوں کے دونوں عبد ہیں تو بھی ماں حقدار ہے سرپرستی کی، او کافرین، یا ماں باپ دونوں کافر ہیں تو بھی ماں زیادہ حقدار ہے، فَإِنَّهُ، بتحقیق شان یہ ہے، یسقط، ساکت ہو جاتا ہے، اعتبار الحریت، وہ حریت والی شرط کا معتبر ہونا، فی الاول، جب بیوی شوہر دونوں کیا ہیں وہ رقیق ہیں، اور اس کے بعد والاسلام فی الثانی، اور اسلام دوسری صورت میں جو ہے کیا ہے وہ اسلام والی شرط ختم ہو جاتی ہے جب ماں باپ دونوں جو ہے کیا ہے وہ کافر ہیں، کیوں، لعدم ترجیح، اس لیے کہ ہم ترجیح نہیں دے سکتے ہیں کہ بھائی مسلمان عورت اور غیر مسلمان میں کوئی فرق، ماں ماں ہے بھائی، بس صرف یہ تھا کہ اگر بچہ جو ہے کیا ہے بچے کا باپ آزاد ہے، ماں کنیز ہے، تو پھر مسئلہ تھا، وَلَوْ كَانَتِ الْأُمُّ خَاصَّةً، خاصتاً، حرتن کہہ دیں، اگر ماں جو ہے وہ صرف آزاد بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو پھر کیا ہوگا، فہی احق بالولد، یہ پھر بچے میں زیادہ حق رکھتی ہے، مطلقہ چاہے وہ بچہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، من الاب، باپ سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ فضیلت رکھتی ہے، کون سا باپ، رق، جو کسی کا عبد ہے، اول کافر، یا وہ شوہر جو کافر ہے، الا ان یبلغ،
یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو جائے. وَإِن تَزَوَّجَتْ اگرچہ یہ عورت جو ہے کیا ہے وہ شادی بھی کر لے تو بھی جو ہے کیا کہیں گے کہ یہ عورت جو ہے کیا ہے بچے کو سنبھالتی رہے گی، کیونکہ اس عورت کا شوہر جو ہے کہ وہ رق ہے یا اس کا شوہر جو ہے کیا ہے وہ کافر ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.